الرحیم درود و سلام و محمد و آل محمد کی ذات کی انگنت ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے آسمان پہ جو سورج چاند اور ستارے بنائے ہیں کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ سلطان غیاث الدین تغلق نے دلی پہ جب قبضہ کیا تو اس کے ساتھیوں نے سلطان سے کہا کہ سلطان فوراً تاج پوشی کرے۔ سلطان کو کچھ ستاروں کے علم سے واقفیت تھی، اسٹرالوجی جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ اس وقت آسمان پہ قمر در عقرب ہے، ناس وقت ہے، تو اگر میں اس وقت تاج پوشی کروں گا تو میرے لیے درست نہیں ہوگا۔ بہت غور و فکر کیا گیا۔ وہاں پہ جو اسٹرالوجر تھے وہ بھی اس بات سے عاجز تھے کہ سلطان کی تاج پوشی کے لیے کون سا اچھا وقت نکالا جائے۔ وہاں پہ امیر خسرو بھی تشریف فرما تھے، تو انہوں نے ایک سلطان کے لیے ایک بہت زبردست ایک نئی تحقیق کی جو ہمارے اسٹرالوجر دوستوں کے لیے بھی ایک معنی رکھتی ہے۔ انہوں نے قمر در عقرب کو چھٹے بار میں ڈال دیا، وہ ساری نوست دشمنوں میں پڑ گئی۔ دوسرا واقعہ، امریکہ کے صدر براک حسین اوباما نے جب اوتھ لیا، انہوں نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ اوتھ لیا۔ اعتراض یہ کیا کہ میرا نام براک حسین اوباما ہے، لیکن میرے چیف جسٹس نے میرا نام براک اوباما لیا گیا۔ پریزیڈنٹ بنے، 2 دفعہ اوتھ لیا۔ جب سیکنڈ ٹائم بھی وہ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے پھر یہ خوبصورت شرکت کی۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پہلا حلف تو انہوں نے آفیشیلی لیا، دوسرا اپنے کسی اسٹرالوجر کے کہنے پہ۔ آج کل عمران خان صاحب کی متوقع ہے کہ 11 اگست کو وہ ووٹ لیں گے، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں کھلی ڈی چوک پہ لوں گا جہاں وہ تقریریں کرتے رہے۔ بڑی خوشائند بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک پبلک کے سامنے ووٹ دینا ایک بہت اچھا شگون ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں کی دعائیں اس میں شامل حال ہوں گی۔ لیکن ایز اے اسٹرالوجر میں یہ دیکھتا ہوں کہ آسمان پہ آج کل ستاروں کی اچھی پوزیشن نہیں چل رہی۔ آسمان پہ ستارہ طارق 2-3 دن پہلے ریچت میں چلا گیا، یہ 21 اگست کو سیدھا ہوگا۔ خوشی اور شادمانی دینے والا ستارہ جو عمران خان کا اپنا ستارہ ہے، ستارہ دورہ، یہ آج کل حبوط پہ چلا گیا برج سملہ میں، اور یہ 2 سپٹمبر کو جا کے ٹھیک ہوگا۔ اس کے علاوہ اگست میں، جون جولائی اگست میں تو مریخ اور کیتو کا دائچے کے 9ویں گھر عدلیہ کے گھر میں کران ہو چکا ہے۔ اب یہ دوبارہ اگست میں پھر ہونے جا رہا ہے، 14 سے 28 اگست کو ہوگا۔ یہ سارے وقت اچھے نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر عمران خان کا حلف سپٹمبر میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب اس کا ایک علمی ایک حل میں ہدیہ کرتا ہوں۔ ہماری جو بھابھی ہیں بشرا عمران خان صاحبہ، زیادہ یقیناً فکر مند ہوں گی کہ ان کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آئے۔ بہت سارے پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہوگی کہ عمران خان اپنا اقتدار کا دور پورا کریں۔ یہ ساری باتیں تبھی ہو سکتی ہیں کہ وہ یقیناً حلف لیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری حلف لینا۔ صدر ممنون حسین یقیناً ان سے حلف لیں گے، انہیں حلف لینا چاہیے۔ لیکن میری ایک تجویز ہدیہ ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں عمران خان جو اپنا 5 سالہ دور پورا کریں، دوبارہ ایک نئے صدر پاکستان کے جب بن جائیں گے تو دوبارہ نامینیٹ کیے جائیں گے سپتمبر کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک اچھے ٹائم پہ دوبارہ ووٹ دینا چاہیے، کیونکہ یہ سارے ستارے آسمان کی گردش سے نکل آئیں گے۔ ابھی میں کل پرسوں سن رہا تھا کہ سندھ کے جو ہمارے دوست ہیں منظور بسان صاحب، انہوں نے خواب دیکھا کہ عمران خان اپنا حکومت پورا نہیں کر سکیں گے۔ آج میں جاوید چودھری صاحب کا تبصرہ سن رہا تھا کہ کرکٹر ہیں، کھیلتے کھیلتے تھک جائیں گے تو ان کی وکٹ گر سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں کے تجزیات اپنی جگہ پہ، لیکن بصیرت اسٹرالوجر میں یہ بات ہدیہ کرتا ہوں ان ووٹرز سے جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اقتدار پورا کریں، انہیں چاہیے کہ دوبارہ یہ روحانی طور پہ تدارک کریں، جس طرح براک حسین اوباما نے کیا، جس طرح امیر خسرو نے سلطان غیاث الدین تغلق کے لیے یہ کیا۔ اگر ہماری خدمات ہوں گی تو ہم ایک اسٹرالوجر کی ایک بورڈ بنا کے انہیں ایک اچھا مہورت نکال کے دے سکتے ہیں۔ عمران خان کیونکہ پاکستان کے ایک لوگوں کی ان سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ابھی انہوں نے 1 کروڑ ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھے ٹائم پہ ووٹ لیں تو وہ 1 کروڑ کی جگہ 2 کروڑ بھی لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ 50 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ گھر بنا کے دے سکتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ایک صاحب اقتدار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر صاحب اقتدار کا ستارہ خوش بخت اور بلند ہو تو وہ پوری قوم کو آگے لے کے جاتا ہے۔ ایک سیاستدان کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے کہ اسے الیکشن کیسے جیتنا ہے، دھاندلی کرنی ہے یا اپنے ووٹروں کو سبز باغ دکھانے ہیں، لیکن ایک لیڈر کی نظر ہمیشہ
اگلی نسلوں پہ ہوتی ہے. میں یہ کوالٹیز دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک لیڈرشپ قوت ہے. قائد اعظم محمد علی جناح ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کے اندر ایک لیڈرشپ قوت ہے. تو میرا ان سے ایز اے ایک پاکستانی ایک دوست ایک محب وطن اسٹرالجر ہونے کے ناطے انہیں مشورہ ہے. کیونکہ صدر ممنون حسین کی مدت ملازمت غالباً سپٹمبر میں ختم ہونے والی ہے. تو جب یہ اپنا نیا صدر منتخب کریں تو ایک بڑا پیارا لطیف حال ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے صدر سے دوبارہ وزیر اعظم کا اوتھ لیں. یہ ایک بڑی اچھی ریمیڈیز ہے. یقیناً اس ریمیڈیز کے کرنے سے وہ اپنا دور جو 5 سالہ دور ہے اسے پورا کر پائیں گے. جو ان کے ٹارگٹس ہیں انہیں بآسانی اچیو کرنے کی قوت اور صلاحیت انشاءاللہ پا سکتے ہیں. ہم ایک کو شادی کرنی ہو تو اچھا وقت دیکھتے ہیں, وہ اچھا کام کر رہا ہو تو ہم اچھی تاریخ دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ چڑھتے چاند میں شادیاں کرتے تھے یکم سے 14 تک. تو 14ویں کے چاند میں بھی ایک بڑی ایک اپنی سہرنگیزی ہوتی ہے, خوش بختی ہوتی ہے. جو لوگ اسٹرالوجی سے واقف نہیں ہیں تو انہیں نقطہ ہدیہ کہ یکم سے 14 تک چڑھتے چاند میں اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ بھی باعث برکت ہوتا ہے. اگر عمران خان دوبارہ حلف نہیں اٹھاتے, چونکہ اس وقت ستارے اچھے نہیں چل رہے, انہیں سخت اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کے خلاف نان کانفیڈنس کا ووٹ آ سکتا ہے اور انہیں مشکلات سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور انہیں سکون سے حکومت کرنے نہیں دی جائے گی. یعنی خراب سے خراب بات میرے منہ میں خاک, ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. میری دعائیں ہیں کہ یہ اس کی ریمیڈیز کریں, اپائے کریں. ہمارے سابقہ جو صدر تھے آصف علی زرداری صاحب, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر روز ایوان صدر میں صدقہ دیا کرتے تھے اور پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنا پورا دور بڑے اطمینان سے مکمل کرنے کے بعد 5 سال پورے کرنے کے بعد وہ ایوان صدر سے باعزت طریقے سے رخصت. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے عمران خان صاحب کو وہاں پہ پورے اتریں. اور ایک بات پھر میں ہدیہ کرتا ہوں جو پوری قوم کو میں ہدیہ کرتا ہوں, عرصے سے کرتا آ رہا ہوں, کہ پاکستان میں جب تک منگل اور بدھ کا لاغا ختم نہیں ہوگا, چھوٹی سی آیت ہدیہ کرتا ہوں, فصل ربے کا ونحر, نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. ابھی قربانی کا وقت آنے والا ہے, 22 اگست کو عید ہے اور لوگ قربانی دیتے ہیں. اور نماز لوگ دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن قربانی ایک دفعہ دیتے ہیں سال میں. میں اللہ تو بار بار کہتا ہے کہ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. میری قوم سے اور قرآنوں سے اور جتنے بھی باب اختیار ہیں, خاص طور پہ دین سے متبادل لوگ ہیں, کیوں انہوں نے یہ کام کہا کہ نماز یعنی کر رکھی ہے. میری دعا ہے کہ یہ بندش لگی ہے قربانی کی, منگل کی, اس کا نام ختم ہونا چاہیے. پاکستان کے ذائچے میں جو پاکستان کا نیا ذائچہ ہے اس میں ایک خراب دور چل رہا ہے. ستارہ زول سربراہ مملکت اور عدلیہ کا مالک ہو کے ذائچے کے 8ویں گھر میں یہ خراب نشست لیے اور بیٹھا ہوا. یہ 20 جنوری 2020 تک رہے گا. اس وقت تک حکومت کو مشکلات کا سامنا یقیناً کرنا پڑ سکتا ہے. جو ستارے ان کے فیور میں نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں صدقات خاص طور پہ ملک میں جو منگل کا جو ناغا ہے اسے کھول دینا چاہیے. اللہ کو قربانی پسند ہے اور منگل کو اگر تمام ذبح خانے کھول دیے جائیں اور خون بہتا رہے تو یہ پاکستان اور پاکستانی قوم میں چلتا ہے. چھوٹی سی ریمیڈیز کرنے سے پاکستان میں امن اور سکون بھی قائم ہو سکتا ہے. اور جو حکومت اس پہ عمل کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً کیسیاب ہو کے اپنا دور آسانی سے پورا کر سکے گی. جو دوست جنہوں نے PTI کو بھرپور ووٹ دیے ہیں اور جو آزاد امیدوار ان پہ الحاق کر رہے ہیں, میری سب کے لیے دعائیں ہیں کہ جو حکومت بننے والی ہے مضبوط حکومت بنے, پاکستان خوشحال ہو. پاکستان کا یہ یوم آزادی کا مہینہ ہے. میں تمام پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا